لیے ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے، لیکن عرس ہم سب کا نہیں مناتے، عرس ان کا مناتے ہیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، خدا کے قانون پر زندگی نہ گزاریں۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرس پاک کے موقع پر، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر واقعی آپ اور ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرس کریں یا نہ کریں، کسی کے ماننے والے اس کا عرس کریں یا نہ کریں، اگر اللہ راضی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی بھیڑ لگے نہ لگے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی بھیڑ لگا دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں، فرشتے اس کو سجاتے ہیں، فرشتے اس کو سنوارتے ہیں، اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو اللہ ہم بھی نیک بنیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر، آئیے قرآن کہتا ہے، اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے، اس دنیا میں ہم بھی آئے، لیکن فرق اتنا ہے، اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا۔ دیکھو توجہ کرو، وہ روزی دیکھتے ہیں رزاق کو نہیں بھولتے، وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں خالق انسان کو نہیں بھولتے، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے، وہ اولاد کو دیکھتے ہیں خالق اولاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ اکبر، وہ مال کو دیکھتے ہیں مالک مال کو نہیں بھولتے۔ ہمارا حال کیا؟ اولاد دیکھی، اولاد دینے والے کو بھول گئے، کھانا دیکھا، رزق دینے والے کو بھول گئے، فراموش کر دیا۔ اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے، مگر جو اللہ والے ہیں اللہ اکبر، وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے، نہیں فراموش کرتے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں، یہ سبق ہے، عرس کا سبق ہے، یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے، یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں دھینگا مستی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے، اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے، اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ جہنم کی آگ پتھر
पत्थर से और इंसानों से सुलगाई जाएगी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, जहन्नम क्या है, जहन्नम की आग क्या है, जहन्नम के दहकते हुए शोले क्या है। अल्लाह अकबर। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, अपनी रातों को बेफिक्री के साथ गुजारने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके कब्र की रात को भूल जाने वालों, कब्र की रात को फरामोश कर देने वालों, कभी सूद का धंधा करके, कभी ब्याज का धंधा करके, कभी अपने पेट के अंदर यतीमों का माल जहन्नम की आग की शक्ल में भरने वालों, जरा तवज्जो करो, ये जहन्नम क्या है जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हम तो आका का फरमान बयान कर रहे हैं और ये उस नबी का फरमान है जो अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों। अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सादिक और मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर आदम जन्नत में पैदा हुए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश मासूमाना हुई, लग़्ज़िश पैगंबराना हुई और फिर आदम दुनिया में आए। 200 साल तक या 300 साल तक रोते रहे, फिर आपकी दुआ कबूल हुई, फिर आपकी तौबा कबूल हुई। जब दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके जहन्नम से आग लेकर आदम को ले जा करके दे दो ताकि आदम खाना बनाए। अब ये दुनिया में पहली बार खाना बन रहा है। अल्लाह अकबर। कौन बना रहा है खाना? हजरत आदम। दुनिया की पहली डिश बन रही है, दुनिया का पहला खाना बन रहा है। और कौन बना रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। उसके लिए आग, अभी तक दुनिया में आग नहीं थी, दुनिया में आग का अता पता नहीं था, बल्कि अब आग की जरूरत पड़ी हजरत इंसान को। यहाँ पर जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है और तारीख के तालिब इल्म है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। लोग ये कहते हैं इंसान पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते करते वो इंसान बना। ये कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो इंसानियत के ठेकेदार बने हुए हैं। क्या कहते हैं? इंसान पहले बंदर था और वो तरक्की करते करते इंसान बना। इंसान पहले नंगा घूमता था, फिर नंगे से पत्ते बांधने लगा, फिर ये करने लगा, फिर वो करने लगा। पहले झुक के चलता था बंदर की तरह, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। इंसानियत के लिए इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। औरों के नजदीक नजरिया ये है कि इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते करते इंसान बना, लेकिन हमारे नजदीक तसव्वुर इंसान ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया वो इतना खूबसूरत था कि उसके हुस्न को देखकर फरिश्तों ने उसके आगे सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर फैजान अख्तर। इंसानियत को गाली देने वाले वो लोग जो कहते हैं इंसान बंदर था, वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है और आदम इतने खूबसूरत थे कि हुस्न आदम को देखकर मलाइका रश्क करने लगे। हजरत बेदम शवासी कह रहे हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कौन कहते हैं हमारा पहला आदमी तो आदम है, बल्कि आदमी आदम ही से बने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरे मोहम्मदी लेकर आए, लेकिन ये तफसील इस पर नहीं अर्ज करता। बात क्या अर्ज कर रहा था? पहला खाना बन रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में आग नहीं है, आग लाओ। पहली बार दुनिया में आग आई। हजरत जिब्रील गए, हजरत मालिक से कहा। कौन मालिक? ये हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा हैं, यानी जहन्नम का पूरा निजाम सिस्टम अल्लाह ने इनको सौंप रखा है। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मालिक हजरत आदम को आग की जरूरत पेश आई है, इसलिए जो है मुझे आग दीजिए। अब जरा तवज्जो करना, जहन्नम से आग दुनिया में आ रही है। हजरत मालिक ने कहा कितनी आग चाहिए?
کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے، ایک کھجور جتنی ہوتی ہے، کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں۔ حضرت مالک نے کہا اے جبریل، اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک، آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا، 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا۔ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنوں، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ
کلمہ پڑھنے والوں اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. آپ مجھے بتائیں جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے, وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے. اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے, مکمل کالی ہے. اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے. اللہ اللہ, کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے, کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے, اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے. آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. آج بہت سارے جرائم, بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے. اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں الا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات, افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے. اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے, اللہ اکبر, میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں. تعفن ہے زنا کا, تعفن ہے بدکاری کا. اللہ اکبر. ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو, اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے سچے نبی, غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا, اللہ 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 کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے, اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے, اس گندگی سے نکلے. اے میری قوم کے جوانوں, گندی فلمیں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا. یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا. اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا, 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے, لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے, کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے, ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے. انبیاء وہاں ہیں, صحابہ وہاں ہیں, اولیاء وہاں ہیں, سب وہاں ہیں. اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو, دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے. اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں, لیکن جب دل ٹوٹتا ہے